شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی نے اسلام کا مطالعہ کیا تھا، ایک کرسچن نے، ایک عیسائی نے، اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی سیر کی، اور سیر کرنے کے بعد جب وہ اپنے ملک آیا تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے یہودیت کو پڑھا، میں نے عیسائیت کو پڑھا، میں نے ہندوازم کو پڑھا، میں نے بودھ دھرم کو پڑھا، میں نے اسلام کو پڑھا، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کا میں نے مطالعہ کیا، ان کی کتابوں کو میں نے دیکھا، تو دنیا کے اندر سب سے محبوب، سب سے پیارا، سب سے پسندیدہ، سروپریہ، سب سے اچھا اگر ہمیں کوئی مذہب نظر آیا تو وہ اسلام نظر آیا۔ لیکن پوری دنیا کی سیر و تفریح کرنے کے بعد جب اس نے اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے نظریے کو بیان کیا تو اس نے کہا کہ پوری دنیا گھومنے کے بعد اگر مجھے سب سے بدتر کوئی قوم نظر آئی، سب سے بدتر اور گھٹیا کوئی قوم نظر آئی تو وہ مسلمان نظر آئی۔ مجھے اس عیسائی، اس کرسچن رائٹر کے اس آئیڈیالوجی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے اسلام کا مذاق نہیں اڑایا، اس نے اسلام کی تعریف کی ہے، مسلمانوں کو دنیا کی بدتر قوم قرار دیا ہے۔ اسلام کو اس نے اس لیے اچھا کہا ہے کیونکہ وہ اپنی تعلیمات کی بنیاد پر اچھا ہے۔ مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بدتر قوم اس لیے کہا ہے کیونکہ اس نے اسی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، اسی تعلیمات سے منہ موڑا ہے، اور جب دنیا کی وہ قوم جس کے پاس سب سے اچھا سرمایہ ہو، سب سے اچھی تعلیمات ہو، جب وہ اپنے تعلیمات کو ہی چھوڑ دے، اپنے مذہبی تعلیمات کو ہی بھلا دے، تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی بدتر قوم کیوں نہیں ہوگی۔ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں۔ مجھے یاد ہے یہ مسجد اور مسجد کی چھت کے اوپر یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اس لیے میں زیادہ ویدوں کے منتر نہیں پڑھوں گا، صرف ایک منتر پڑھتا ہوں اور اس میں اللہ کے رسول کے اخلاق کا ذکر ہے، اس لیے میں نے اس کو چھیڑا، میں چھیڑ رہا ہوں۔ اشوما شکماروہ دیودت جگت پتیاسنا سادھدمنم شٹیشوریا گننویتا اشٹرو گڑا الپ بھاشی بہو بھاشی ज्ञानी श्रुतो ज्ञानी पराक्रमी दानी कृतज्ञ च कृपालु। ये मंत्र है श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 22, जिसके अंदर जो बातें कही गई हैं वो ये थी। अष्टो गुणा, पहले वाले मंत्र को हम नहीं लेंगे, 8 जो खूबियां बताई गई हैं वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अष्ट नबी को, कल्कि को, अंतिम ऋषि को एक घोड़ा मिलेगा जिस पर वो सवार होकर आकाश की यात्रा करेगा, इशारा है बुर्राक की तरफ, और जमीन आसमान का सफर करेगा, इशारा है महराज की तरफ। आसिना साधुदमनम, साधुओं की तरह वो अपनी जिंदगी गुजारेगा, और साधु की जो मीनिंग लिखी हुई है वो ये लिखा हुआ है कि जिसके पास दौलत की कमी ना हो, मालो दौलत का सरमाया हो, बहुत कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर वो दौलत खर्च न की हो, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दी हो। जो बहुत ही ज्यादा दौलतमंद हो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पैसों की कमी ना हो, दौलत की कमी ना हो, लेकिन उसने दौलत को अपने ऊपर खर्च न किया हो, बल्कि उसने गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया हो। इन तमाम, अगर हम एक एक चीज पर चलें तो आधा आधा और एक एक घंटा चाहिए। एक एक चीज अल्लाह के रसूल के लिए साबित हो रही है। आप ही को वो बुर्राक मिली थी जो बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चल रही थी। शुगमारूहा, बहुत तेज रफ्तार, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार। अरबी में उसी को बुर्राक कहा जाता है, बर्क के माना बिजली, जो बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चल रही थी। जो आसमान की यात्रा करेगा, आकाशीय सफर करेगा, यात्रा करेगा। अल्लाह के रसूल उम्मे हानी के मकान से निकले और जिब्राइल अमीन ने इसी बुर्राक के ऊपर नबी अकरम को सवार किया।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک میری پہلی نظر جاتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم ہوا کرتا تھا. میں بیت المقدس پہنچا اور بیت المقدس میں نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر اتیا بالمعراج، معراج لائی گئی اور مجھے معراج ہوئی، پھر مجھے ساتواں آسمان کا دورہ کرایا گیا. آکاشی یاترا. جگت پتی یہ کس کو دیا جائے گا؟ جگت کے معنی دنیا اور پتی معنی محافظ. یہ گھوڑا، یہ براق اس کو دیا جائے گا جو پوری دنیا کے لیے رحمت، پوری دنیا کے لیے محافظ بن کر آئے گا. اللہ نے نبی اکرم کو ساری کائنات کا محافظ اور رحمت قرار دیا ہے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تیسرے جملے پر آئیے، آسنا سادد منم، وہ سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا. سادھو کی میننگ میں بتا چکا ہوں. سادھو وہ نہیں ہے جنگلوں میں چلے جائیں، سادھو وہ نہیں ہے جو کٹیوں میں چلے جائیں، سادھو وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اور رہبانیت کی زندگی اختیار کر لیں. نہ یہ سادھو ہے اور نہ یہ کرنے والا صوفی ہے. سادھو اس کو کہتے ہیں جو اپنے بیوی اور بچوں کو بھی سنبھالے. سادھو اس کو کہتے ہیں جو بچوں کے لیے محنت بھی کرے، جو بیوی کے لیے کما کر بھی لائے، جو اپنے بچوں کو پڑھائے لکھائے بھی. جس کے پاس دولت کی کمی نہ ہو لیکن اس نے اپنی اس دولت کو اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، غریبوں اور مسکینوں پر لٹا دیا ہو. اس تاریخ میں محمد رسول اللہ سے زیادہ پورا کون اترتا ہے؟ آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی. حضرت خدیجہ جو عرب کی بڑی رئیس خاتون تھی، جب اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو خدیجہ نے اپنی ساری دولت جناب محمد رسول اللہ کو دے دی. لیکن خدیجہ کی اس دولت کو پانے کے باوجود آپ کے رہنے اور سہنے کی سٹائل نہیں بدلی. ہم زندگی بھر چٹائیوں پر اور دری پہ سوتے رہے. مولوی جرجیز کی شادی ہو گئی، اب جہیز سے ڈبل بیڈ مل گیا، صوفہ سیٹ مل گیا. اب جرجیز صاحب کے رہنے کی سٹائل بدل جائے گی. دری سے ہٹ کر اب ہم صوفے پر سونے لگیں گے، کیونکہ جرجیز صاحب کے سسر نے جرجیز صاحب کو انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کر صوفہ دے دیا، جہیز دے دیا، مال دے دیا. جو سنا ابھی آپ نے مولانا ہارون صاحب کی زبان سے جہیز کی لعنت کے اوپر جو خطاب اور میر تقی میر کا واقعہ. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے رہنے کی سٹائل چینج ہو جائے گی. غور کرو، حضرت خدیجہ کی دولت پانے کے بعد، مال کے پانے کے باوجود آپ کی رہنے سہنے کی سٹائل نہیں بدلی، بلکہ اس کے بعد بھی نہیں بدلی. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے جس چٹائی پر یا جس چادر پر آپ سویا کرتے تھے اسی کو دوہرا کر دیا، اور آپ کو اتنی اچھی نیند آئی کہ آپ فجر کی نماز میں آپ تہجد کی نماز میں نہ اٹھ سکے. فجر کی نماز میں بیدار ہوئے، جب نماز پڑھ کے آئے تو کہا عائشہ آج بڑی سکون کی نیند آئی ہے، کیا بچھا دیا تھا تم نے بستر پر؟ تو فرمایا کچھ نہیں، وہی بستر تھا. نہیں پھر کچھ نرم تھا. اے اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، میں نے اسی کو دوہرا کر دیا تھا. بس ایک گہرا بچھاتی تھی، دوہرا بچھا دیا. فرمایا عائشہ جیسا پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ. مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کر سکوں، تہجد میں اٹھ کر میں اپنے رب کو یاد نہ کر سکوں. رہنے اور سہنے کا انداز نہیں بدلا. میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں سادھو. آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی لیکن آپ نے اپنے اوپر کچھ بھی نہیں چھوڑا. آپ کو شاید وہ منظر یاد ہوگا جب 12 ربیع الاول کے دن فجر اور ظہر کے درمیانی وقفے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، یہ وقفہ بھی بڑا دل دہلا دینے والا گزرا ہے. حضرت فاطمہ روزانہ آیا کرتی تھی. اللہ کے نبی اپنے بستر سے روزانہ اٹھ کر حضرت فاطمہ کی پیشانی چوما کرتے تھے. آج بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. حضرت فاطمہ خود آتی ہیں اور اپنے ابو کی اس تکلیف کو دیکھ کر کہتی ہیں واہ کربا باپا، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کی پریشانی. نبی اکرم نے اپنی بیٹی اپنے لخت جگر کی آنکھوں میں آنسو دے کے تو اپنی بیٹی کو پکڑ لیا اور ان کے قریب کیا ان کو اور فرمایا فاطمہ او میری لخت جگر، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی. تم کیوں روتی ہو؟ وہ سمجھ گئی کہ میرے باپ کا آج آخری دن ہے، انتقال کا وقت قریب ہے. اور زیادہ
आंखों में आंसू आने लगे तो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा के कान को अपने होठों के करीब किया और फरमाया, ऐ फातिमा, ये जिब्रील है जो मेरे पास आए हैं, ये फरमा रहे हैं फातिमा को बशारत दे दो कि फातिमा तो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर मुझसे कोई मुलाकात करेगा तो ऐ फातिमा तू करेगी। यहां थोड़ा सा मुस्कुराती